رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر سے درس میں مختصر انداز سے محرم کے مہینے کی عظمت اور فضیلت بتلانے کی کوشش کروں گا، اور اگر وقت و صحت نے ساتھ دیا تو چند ایسی خرافات، بکواس، بدعتیں، گمراہیاں بھی بیان کرنے کی جسارت کروں گا جو مسلم سماج کے اندر شیعوں کے راستے سے گھس گئی ہے، جو ہلاکت و بربادی کا سامان ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن، رات اور مہینے کو پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عربی قمری مہینوں کا تعلق اسلامی عبادتوں سے بھی رکھا ہے۔ چنانچہ اسلامی عبادتیں، ان میں سے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کا چاند سے نسبت ہے، چاند کے نکلنے اور نہ نکلنے کے حساب سے ہے، اور انگریزی تاریخیں شمسی اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بنایا تاکہ اللہ کے بندے آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اتارے گئے صحیح اور سچے دین پر عمل کر سکیں۔ اور سال کے اندر 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور ان مہینوں میں کچھ مہینوں کو کچھ پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ چنانچہ رمضان المبارک کے مہینے کو ساری چیزوں پر برکت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اختصار کے ساتھ آئیے سنیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج 2 تاریخ ہے اور سن 1440 ہجری، اور محرم کے مہینے کے تعلق سے، اس کی عظمت اور برکت اور فضیلت کے تعلق سے، یا اس میں امت مسلمہ کے اندر جو خرافات ایڈ کر دیے گئے ہیں اس کے تعلق سے تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، جو اس مختصر درس میں نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ محرم کا مطلب کیا ہے۔ میم کے پیش اور را پہ تشدید۔ محرم کا مطلب کیا ہے؟ محرم کا مطلب ہے عظمت والا، مکرم، معزز، احترام والا۔ حرام، احترام، معزز اور مکرم، یہ محرم کا معنی ہے۔ اور زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنا کر بھیجے جانے سے پہلے محرم کا لفظ یہ بہت مشہور نہیں تھا، بلکہ صفرین کہا کرتے تھے، 2 سفر، سفر اول، سفر ثانی۔ جیسے ربیع الاول، ربیع الثانی ہے نا، ایسے زمانے جاہلیت میں صفرین کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ نسی لگاتے تھے، وہ اپنے حساب سے حرام مہینے کو حلال اور حلال مہینے کو حرام قرار دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 90 سال چلتا تھا، لیکن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مشورہ دیا کہ ہمارے لیے بھی کوئی اسلامی سال اور تاریخ متعین کیا جائے۔ چنانچہ ان کی رائے پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بتائی کہ تاریخ سال کا پہلا مہینہ کون ہو۔ مختلف لوگوں نے مشورہ دیا، لیکن بات اس پر متفق ہو گئے، سب اس پر بات طے پائی کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ، حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، محرم کا مہینہ، جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم رکھا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہجرت، یہ اس کا خیال کرتے ہوئے۔ محرم الحرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم
ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سال کے اندر کل 12 مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد کل 12 ہے۔ یہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ گویا محرم کا مہینہ امت مسلمہ میں کسی حادثے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ محرم کا مہینہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ آسمان و زمین کو جس دن اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، اور سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو معزز، مکرم، عظمت والا بنایا، محترم بنایا، حرام بنایا، معزز اور قابل تعظیم بنایا۔ اور وہ 4 مہینے اللہ کے رسول کے حدیث سے آگے بات آ رہے، ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ خاص طور پر ان 4 حرام مہینوں میں اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ، اس سے پتہ چلا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، پیدا کیا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، اور سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو عظمت والا، احترام والا، معزز اور مکرم بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سال کے وہ 4 مہینے کون ہیں جنہیں حرام مہینہ، مکرم مہینہ، معزز مہینہ، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا جب حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول عرفات کے میدان میں تھے۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے فرمایا، زمین کو اللہ تعالیٰ، دیکھو زمانہ گھوم پھر کر اپنی حالت پر لوٹ آیا جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، 13 مہینے کا کوئی سال بنائے تو نہیں ہو سکتا، 14 مہینہ کا کوئی سال بنائے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یعنی 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کے اندر خصوصیت کے ساتھ ظلم و زیادتی، فتنہ اور فساد، قتل و غارت گری، جنگ و جدال، مار کاٹ کو منع کیا گیا ہے، یہ کہہ کر کے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لگاتار ہیں، احترام والے مہینے، حرمت والے مہینے، حرام مہینے، جن کے اندر خصوصیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کو سے روکا گیا۔ 3 مہینے لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے منہا اربعۃ حرم، سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے ہیں، جن کا احترام و قدر کرتے ہوئے ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، وہ یہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ حرام مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا مہینہ ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ظلم سے روکا ہے، اور سب سے بڑا ظلم شرک اور بدعت ہے۔ اس سے بڑا بھیانک، ڈنجر، خطرناک کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی اگر کسی مسلمان کو کا قتل حرام سمجھتا ہے
لیکن جان بوجھ کر قتل کر دیا، جرم کیا، لیکن اس آدمی کی طرح جرم نہیں کیا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے صاف شفاف دین کے اندر اپنی طرف سے بدعت و خرافات اور بکواس کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ کی زمین پر کفر ہے، شرک ہے اور بدعت اور گمراہی ہے، جو جہنم کا راستہ ہے اور جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرام مہینہ، گویا محرم کی فضیلت یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے، معزز و مکرم مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی دوسری فضیلت، محرم کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، حالانکہ سارے کے سارے مہینے اور دن اور گھڑیاں اور وقت یہ اللہ تعالیٰ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن محرم کے مہینے کے شرف کی وجہ سے، رتبے کی وجہ سے، قدر و منزلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان مبارک کے بعد دوسرے مہینوں کے نفلی روزوں میں سے سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے آپ اس کا جواب بھی اس کے اندر پا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے کے بعد سال کے 12 مہینوں میں وہ مہینہ جس کا روزہ سب سے زیادہ افضل اور بابرکت اور باعث اجر و ثواب ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جہاں 1 محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ڈیلی تقریریں ہوتی ہیں، وہاں باقاعدہ عاشورہ کے دن خاص طور پر زبردستی لوگوں کے روزے توڑوائے جاتے ہیں، سبیلیں چلا کر کے، شربتیں پلا کر کے روڈوں اور چوراہوں پر۔ تو یہ اللہ کا مہینہ ہے جس کا روزہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کا مہینہ جیسے کہا جاتا ہے پوری زمین کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی زمین ہے، لیکن اس زمین میں مسجد کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ ساری زمین اللہ کی مخلوق ہے، لیکن مسجد جس زمین پر بنی وہ بھی اللہ، لیکن اللہ کے اس گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ کے، جیسے حضرت عیسیٰ کو کہا گیا تھا روح اللہ، اللہ کے روح، حالانکہ ہر ایک کے جسم میں پھونکی ہوئی روح اللہ کے حکم سے ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، حالانکہ ساری اونٹنیاں اونٹ اور جانور پیدا کیے ہوئے یہ اللہ ہی کے ہیں، لیکن شرف کی وجہ سے، مقام اور رتبے کی وجہ سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ تو محرم کے مہینے کی دوسری فضیلت میں نے بتلایا کہ اس کو خاص طور پر اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے اور محرم کی نسبت خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ رمضان کے بعد، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے، رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے بعد سب روزوں سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں۔ رمضان مبارک کے بعد سب روزوں سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت نماز تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ رمضان مبارک کے بعد افضل مہینہ ہے، وہیں پر یہ بات بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہوئی تربیتی انداز سے کہ جب یہ افضل مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر ایک خصوصی عبادت روزے کی شکل میں رب کی قربت حاصل کرنے کی نشاندہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جمعہ کا دن افضل دن ہے لیکن اس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ایسے بہت سارے دن ہیں، تو یہاں محرم کا مہینہ بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کہا، اور محرم کے اندر روزہ رکھنے کو بھی
افضل کا۔ چنانچہ محرم کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ جنرل طور پر 3 فضیلت میں نے بتلایا محرم کی۔ چوتھی ایک فضیلت مزید معلومات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بنایا ایک بہت عظیم ترین عبادت والے مہینے کے بعد، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ، جس کے اندر حج کیا جاتا ہے، جس کے اندر قربانیاں دی جاتی ہیں، جس کا شروع کا آخری عشرہ سارے عشرات میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ اس کی برتری ہے، یہ اس کا رتبہ ہے، یہ محرم الحرام کی شان ہے۔ ہلاک ہوں وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل مہینہ قرار دینے کے باوجود لوگ افضل عبادتوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اپنے پٹارے سے نکال کر نئی اور خرافات چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ اب آئیے، محرم کے مہینے میں ایک دن ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ عاشورہ 10ویں محرم کو کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ 10ویں محرم کا دن۔ آئیے 10ویں محرم کی فضیلت اور اس کے اندر ایک خصوصی عبادت کی فضیلت اور رتبہ اور مقام ہم اور آپ سنیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ساری شریعتوں میں جو اس سے پہلے شریعتیں ہیں آئیں، ساری شریعتوں میں عاشورہ کے روزے کو برتری عطا کی ہے، اور اس کا اہتمام ساری قومیں کرتے تھے، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض اور واجب تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے یہود عاشورہ کا روزہ رکھ کر اسے عید مناتے اور اپنی عورتوں کو زیورات پہنتے اور انہیں بناؤ سنگار کرنے کا حکم دیتے۔ گویا یہودی بھی عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے، زمانے جاہلیت کے لوگ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور ساری قومیں عاشورہ کے دن روزہ رکھتی تھی۔ اس کا اہتمام ہر قوم کے اندر تھا اور ہر قبیلے کے اندر اس کا اہتمام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ سیرت کی صحیح کتابوں سے پڑھے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی 13 سالہ زندگی ہجرت سے پہلے مکہ میں کس انداز سے گزارا، اور 13 سال تک ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ، دشمنان اسلام، دشمنان نبی کہ ہر ظلم و اذیت اور تکلیف کو برداشت کر کے 13 سال تک کس چیز کی دعوت دے رہے تھے، کس چیز کی تعلیم دے رہے تھے، وہ کون سا اسلام تھا، وہ کون سا دین تھا جس کی آپ تبلیغ کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ کر دی گئی۔ کفار مکہ نے اتنا ظلم و زیادتی کی کہ ہجرت پر آپ کو مجبور کر دیا گیا، اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا۔ یہ ہجرت کا واقعہ پڑھنا چاہیے، کیوں ہجرت کرنا پڑا؟ مکہ میں 13 سال تک اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے، کیا تعلیم دے رہے تھے، اور دشمنان اسلام کیوں وہ تعلیم برداشت نہیں کر پا رہے تھے؟ اور اگر آج بھی وہ مکی زندگی کی تعلیم جو اللہ کے رسول اکرم نے دی، اور جس پر 13 سال تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصائب و آلام و پریشانیوں کو برداشت کر کے پھیلایا، آج بھی اگر مشرکین مکہ کے طریقے پر کوئی چلے اور وہی عقیدہ رکھے یا وہی عمل کرے جو مشرکین مکہ کا تھا، تو چاہے وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہے، اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو سنی کہے، کچھ بھی کہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکی زندگی کے اندر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ مکی جتنی آیتیں اتری ہیں اس میں توحید پر زور دیا گیا، آخرت پر زور دیا گیا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک توحید لوگوں کو سکھاتے رہے،
اور لوگوں کو شرک سے روکتے رہے، لوگوں کو شرک سے۔ توحید کی اہمیت 13 سال تک اللہ کے رسول نے لگا دیا، اور شرک کی برائی اور مذمت 13 سال تک اللہ کے رسول نے لگایا، اور شرک کرنے والوں کو توحید بھاتی نہیں، مشرکوں کو توحید والے پسند نہیں آتے، ان کے اوپر مختلف نام دے کر کے لوگوں کو بھڑکا دیا جاتا ہے ان کے خلاف، اور جب دلیل اور حجت کی بات آتی ہے تو لاٹھی ڈنڈے پر اتر آتے ہیں، فتوی بازی پر اتر آتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی وہی حال تھا، توحید ان کو بھاگے۔ 10 گھر کا کھانے والا 1 گھر کی بریانی کیسے پسند کرے گا؟ 10 دروں پر ٹھوکر مارنے والا ہر وہ چیز جس کے اندر کسی طرح کی خدائی دی ہوئی طاقت محسوس کرے، اس کو اللہ یا بھگوان یا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ماننے والا 1 در کا بھکاری کہے ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں توحید سمجھایا، ہم ایک ایسے در کے بھکاری ہیں، ایک ایسے در کے سوالی ہیں، ایک ایسے در پر بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے، جس در کے مقابلے میں کوئی در، اور وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے بات دوسری طرف نکل گئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مکہ کے یہودی عاشورہ، مدینہ کے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے جزاک اللہ، تو مدینہ کے یہودی عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتلایا کہ عاشورہ 10ویں محرم کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو فرعون سے نجات دیا تھا، اور فرعون کو ڈبویا تھا، غرق کیا تھا اللہ تعالیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ہم نوائی کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ موسیٰ وہ ہمارے نبوتی بھائی ہیں، موسیٰ بھی نبی اور میں بھی نبی، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمنوائی میں ان کی خوشی میں شریک ہوں۔ یہاں سے 2 مسئلہ خاص طور پر، اور اس وقت سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور شروع اسلام میں عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ فرض اور واجب تھا، لیکن جب پورا رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر اللہ کے رسول نے اختیار دے دیا، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، گویا وہ سنت کے دائرے میں چلی گئی۔ اس حدیث پاک سے 2 مسئلہ اہم ثابت ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیشتر جتنے انبیاء اور رسول آئے، اگر ان کے اندر پائی گئی کسی بات کی تائید اور تاکید اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ان کے دین پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول، جیسا کہ یہودیوں نے بتایا کہ ہمارے موسیٰ نے شکرانے میں روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے تائید کی کہ ہم ان کے زیادہ حقدار۔ دوسرا مسئلہ کانوں کو کھڑا کر دینے والا مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ، ہمارے وہ بھائی جو اس بات کے دعوے دار ہیں، جو مسئلہ قرآن و حدیث کے عین خلاف ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب حاصل تھا۔ اگر اللہ کے رسول کو علم غیب حاصل ہوتا تو کیا ضرورت تھی یہودیوں سے پوچھنے کی کہ آپ لوگ 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ آپ جان لیتے، اپنے صحابہ کو ہجرت کے موقع ہی پر بتلا دیتے، ہے بات کہ نہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا اتنا علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اپنی طرف سے اپنے منمانی نے اللہ کے رسول غیب جانتے تھے، اور نہ آج ہمارے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ ذرا اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں قریش بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ مدینہ آئے تو روزہ رکھتے تھے، لیکن یہودیوں سے وجہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے زمانے والے عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور مسلمانوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ پھر جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ عام محرم کی فضیلت، اور عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے۔ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن 10ویں محرم کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا بنائے ہوئے دنوں میں سے ایک دن اللہ، عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ذکر کیا ہے کہ قریش اس دن کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ اسی دن خانہ کعبہ کا غلاف بھی چڑھاتے تھے۔ اب خانہ کعبہ کا غلاف کس دن چڑھایا جاتا ہے؟ عرفہ کے دن، چونکہ مکہ میں بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، سارے حجاج کرام اور اکثر لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ عرفہ میں ہوتے ہیں، تو بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے اور ایک افضل دن عرفہ کا دن افضل دن ہونے کے ناطے چڑھایا جاتا ہے۔ قریش کب چڑھاتے تھے؟ 10ویں محرم کو غلاف کعبہ کو چڑھاتے تھے۔ گویا محرم عاشورہ کا روزہ یہ بڑا مبارک روزہ ہے، اور اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ ایک حدیث جو ترمذی کی ہے اور روایت صحیح ہے، عاشورہ کے دن کی فضیلت میں نے بتلا دے۔ اب عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو شروع اسلام میں فرض تھا، رمضان کا روزہ فرض ہونے کے ناطے سنت رہ گیا، فرضیت ختم ہو گئی، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ اور رکھنے والوں کو ثواب کیا ملے گا؟ جو شخص عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ کیا اجر و ثواب دے گا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف فرما دے گا، پورے 1 سال کا گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عاشورہ کے روزے کی برتری اور فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، دیکھیے میں اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا، 10ویں محرم کے روزے کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ہمارے رسول کا طریقہ رہا، لیکن آج حضرت حسین سے جھوٹے محبت کا دم بھرنے والے، آل بیت سے جھوٹی محبت کا دم بھرنے والے عاشورہ کے دن کیا کرتے تھے؟ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو کون سا عمل کرتے تھے میرے بھائیوں؟ کون؟ روزہ رکھتے تھے۔ اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابو جان، حضرت علی کے چچیرے بھائی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پرورش کرنے والے، آپ کے بارے میں مختلف پیشین گوئیاں دینے والے کیا کرتے تھے میرے بھائیوں؟ ذرا غور کرو، ایسا نہ ہو کہ واہی تواہی باتوں میں آ کر کے شیعوں کے دین کو قبول کر لو جو کفر پر مبنی ہے، جو گناہ پر مبنی ہے۔ ہمارے رسول نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور خود عاشورہ کا روزہ رکھا ہے 10ویں محرم کا، اور عاشورہ کے روزے کا اجر و ثواب بیان کیا۔ اور اللہ کے رسول اکرم کتنا اہتمام کرتے تھے عاشورہ کے روزے کے بارے میں۔ 10ویں محرم کے روزے کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوم عاشورہ کے اور اس رمضان کے مہینے کے اور کسی دوسرے دنوں سے افضل جان کر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان کے مہینے کا جتنا کہ روزوں کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اہتمام کرتے تھے، اور 10ویں محرم کے روزے کا اللہ کے رسول اکرم جتنا اہتمام کرتے تھے، اتنا اہتمام کسی اور دن کے روزے کا نہیں کرتے تھے۔ یہاں کی صحابہ اور صحابیات بھی خود 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔
چنانچہ ربیع بنت معوذ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے صبح انصار کے محلوں میں، ان کے علاقوں میں یہ خبر بھجوایا کہ جس نے صبح کی اور اس نے کھا پی لیا تو باقی دن وہ کھانے پینے سے رکا رہے، باقی دن وہ روزے کے حالت میں رہے، اور جس نے صبح کیا اس نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے، 10ویں محرم کو روزہ رکھے۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے بری اور بحری فوج کا انتظام کیا تھا، جو کاتب وحی تھے، جو اللہ کے رسول اکرم کے رشتے میں اللہ کے رسول کے سالے لگتے تھے، جو صحابی تھے، اللہ کے رسول کو جنہوں نے دیکھا تھا اور ایمان پر ان کی وفات ہوئی اور صحابی ہے، اور کسی بھی صحابی کے وہ برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ غیروں کی لعنت سنی مسلمانوں نے اختیار کر لیا، اور محرم کے مہینے میں جو حرام مہینہ ہے، جس میں خاص طور پر لعن و طعن کرنا، گالی گلوچ بکنا بہت بڑا ظلم ہے، وہ محرم کے 10ویں تاریخ کو سب سے زیادہ لعنت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کرتے ہیں۔ اے میرے سنی مسلمانوں، یہ معاویہ کون ہے؟ ان کا نام لیتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا پڑتا ہے۔ یہ معاویہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور اسلام کی خدمت کی ہے، اسلام کے دامن کو وسیع کیا ہے، اور ایمان کی حالت میں جن کا انتقال ہوا۔ یہ معاویہ کون ہے جس میں 10ویں محرم کے میلوں میں ان کے اوپر لعن طعن کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتے ہیں، کفر کے فتوے۔ یہ کاتبین وحی میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہے۔ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 40 ہجری سے لے کر کے غالباً 60 تک 20 سال تک انہوں نے خلافت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہوئے تھے، اور 40 سے لے کر کے غالباً 60 تک کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنے دور خلافت میں جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے عاشورہ کے روز خطبہ دیا۔ حضرت معاویہ نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے مدینہ والو، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روز کے متعلق، اس دن کے متعلق، یعنی 10ویں محرم کے متعلق فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے اس کا روزہ فرض نہیں کیا، حالانکہ میں روزے سے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تم میں سے جو کوئی اس روز روزہ رکھنا پسند کرے رکھ لے، اور جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے، نفل روزوں میں سے ایک عظیم ترین عبادت ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح بہت سارے صحابہ اس چیز کو بیان کیا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں۔ تو یہ ہوئی بات محرم کی فضیلت اور محرم عاشورہ کے روزے کی فضیلت۔ میرے بھائیو، ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، سومو یوم عاشورہ، تم لوگ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، قوم یہود اس دن میلے ٹھیلے مناتے ہیں، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں، ایک طرح سے عید مناتے ہیں، تو کیا ہم ان کی اور زیادہ مخالفت نہ کریں؟ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملوں میں کفار کی، مشرکین کی، سارے کفار کی، سارے مشرکین کی، اور یہود و نصارہ بھی انہی میں سے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ تو اگر ہم خالی 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے تو ان کی تھوڑی سی موافقت دیکھنے میں ہو جا رہی۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، میں 9ویں محرم کو بھی چنانچہ سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے، اور بعض قول کے مطابق چاہے تو 9، 10، 11 کو بھی رکھ سکتا ہے، بعض قول کے مطابق 10 اور 11 کو بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اصل اور افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی چاہے تو پورے محرم کے مہینے کا روزہ رکھ سکتا ہے۔
پورے محرم کے مہینے کا کانٹینیو 29 دن یا 30 دن جو بھی ہو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس مہینے کا نفلی روزہ جتنا افضل اور بہتر ہے اتنا نفلی روزہ کسی اور مہینے کا افضل اور بہتر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ تو ہوئی عاشورہ کی فضیلت کے بارے میں۔ گویا ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلا کہ عاشورہ کا دن یہ عظیم ترین دن ہے، اور آج سے نہیں یا اس سن 60 ہجری سے نہیں، آج سے نہیں اور سن 60 ہجری سے نہیں، عہد نبوت سے، عہد رسالت سے، اسی وقت سے محرم کی عظمت اور فضیلت ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اسے حرام مہینہ بنایا، اسی دن سے اس کی عظمت و برکت ہے جس دن ہمارے رسول اکرم کو نبوت اور رسالت ملی۔ کسی امت مسلمہ میں کسی بڑے حادثے جو مسلمانوں کے لیے فتنے کا سبب بن گیا، گمراہی کا سبب بن گیا، ہلاکت کا سبب بن گیا، امت کے اندر افتراق اور اختلاف پیدا ہونے کا سبب کسی حادثے کی وجہ سے نہیں۔ بہت سارے لوگ عاشورہ کے دن کو سن 60 ہجری سے جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ دو آدمیوں کی شہادت جو جلیل القدر تھے، بڑے اونچے رتبے والے تھے، ایک کو لقب ذی النورین تھا، ایک کا لقب جنت کا ریحان تھا۔ دو عظیم ترین شخصیتوں کی شہادت امت مسلمہ کے اندر بہت بڑے فتنے کا سبب بن گیا۔ ان میں سے پہلی ذات اقدس ذی النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، یہ فتنہ کا دروازہ کھل گیا اور امت افتراق میں بٹ گئی، صحابہ کرام ابتلا اور آزمائش میں ہو گئے، اور یہ بہت بڑا فتنہ تھا حضرت عثمان کے قتل، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے۔ دوسری شہادت جو شہادت ملی ہے، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کے میدان میں ایک ظالم کے ہاتھ سے، سنان کے نامی آدمی کے ہاتھ سے جن کا قتل ہوا، یہ دونوں شہادت امت مسلمہ کے اندر بہت بڑا فتنہ تھا، اور امت مسلمہ ان دونوں فتنوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ خرافات اور بدعتوں میں گر گئے، بہت سارے لوگ ابتلا اور آزمائش میں گر گئے۔ میرے بھائی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو قابل افسوس ہے، ہلاک ہوا وہ، برباد ہوا وہ، تباہ ہوا وہ، اللہ کے ہاں اپنے جرم کا پورا بدلہ پائے گا وہ جس نے اپنے ظالمانہ ہاتھوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگا۔ اور یہ کون قاتل ہے یہ لوگ صحیح بیان نہیں کرتے، کوئی کہتا یزید، کوئی کہتا زیاد۔ نہ یزید قاتل ہے، نہ مباشرتاً زیاد قاتل ہے۔ ہاں، زیاد نے حکم دیا تھا اور قتل دوسرے نے کیا تھا، اور یزید نے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یزید کا اشارہ بھی نہیں تھا کہ نواسے رسول کو قتل کیا جائے، بلکہ یزید کا آرڈر یہ تھا کہ حضرت حسین کو لاؤ، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ کچھ بات چیت کریں گے، ہم ان کے ساتھ سمجھوتا کریں گے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ظالموں نے قتل کیا۔ یہ مقدر تھا میرے بھائیوں۔ تو بہت سارے لوگ 10ویں محرم کو جوڑتے ہیں سن 60 ہجری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے لے کر کے، اور آپ کو میں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت پر سنایا ہے، اور قرآن کی آیت سنایا کہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، مکرم مہینہ، معزز مہینہ اسی دن سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اور 10ویں محرم یہ آج سے عظمت والا نہیں، اس کے روزے کی فضیلت اور اس کا رتبہ مقام اللہ کے رسول نے اپنے زمانے سے بہت پہلے، اپنے زمانے میں دور نبوت اور دور رسالت میں اس کو بیان کر دیا تھا۔
چنانچہ اگر کوئی 10ویں محرم کو حضرت حسین کی شہادت سے جوڑتا ہے تو وہ جاہل ہے، وہ تاریخ کے صفحات کی برگردانی کرے اور وہ پڑھے۔ عاشورہ 10ویں محرم کے حضرت حسین کی شہادت کے بعد بنا ہے، کوئی نیا دن بن گیا، محرم کا مہینہ کوئی نیا دن بنا۔ ہمارا اور آپ کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دن زندہ رکھنا چاہے گا اتنے دن رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا کہ حضرت حسین کی شہادت ہو کربلا کے میدان میں بلوائیوں اور فتنہ گروں اور ان لوگوں کی سازش سے جو لوگ آج محبت حسین کا جھوٹا دم بھرتے ہیں، آل رسول کا جھوٹا دم بھرتے ہیں کہ میں آل رسول سے محبت ہے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ آل محبت کے قدر کیے ہوتے، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قدر کو جانے ہوتے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ناروا سلوک قطعا نہ کیا جاتا جو ان کوفہ والوں نے کیا۔ ان لوگوں نے غداری کی، ان لوگوں نے مکاری کی، ان لوگوں نے کوفہ والوں نے، ناسبیوں نے میرے بھائیوں اپنے گھر دھوکہ دے کر بلا کر ہمارے حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت قتل کر دیا۔ لیکن ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہادت کا رتبہ ملا، جو خوشی کا موقع ہے، جو شکرانے کا موقع ہے۔ ہلاک و برباد وہ ہوا جس نے ظلم کیا، اور اللہ ظالموں سے پورا بدلہ قیامت کے دن ظالموں کو دے گا میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ تو حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1126۔ یہ عظیم دن ہے، صحیح مسلم 1120۔ یہ ایک نیک دن ہے، عاشورہ کا دن یہ ایک نیک دن ہے کیونکہ اس کے اندر یہ تو حرام مہینے کے دنوں میں سے ایک دن ہے اور اس کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والوں کو اور حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دیا تھا، اور اس دن کی تعظیم اور احترام یہود بھی کرتے تھے۔ اس دن کی تعظیم اور احترام یہود بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے، جیسا کہ خیبر کا واقعہ میں نے بیان کیا۔ لیکن افسوس اور ماتم اس بات پر ہے کہ یہودیوں اور مجوسیوں کی نسلوں نے، یہودیوں اور مجوسیوں کی اولاد نے اس دن کو کھیل کود کا دن بنا لیا، اس دن کو ناجائز ماتم کا دن بنا لیا، اس دن کو میلہ ٹھیلا کا دن بنا لیا، اس دن کو دھڑلے کے ساتھ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے شرک کا بول بالا کرنے کا دن بنا دیا۔ پہلے زمانے کے یہودی ان کی آج کے موجودہ اولاد سے تو قدر غنیمت تھے میرے بھائیو۔ یہودیوں کی عورتیں اس دن زیورات پہنتی تھیں اور بناؤ سنگار کرتی تھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سنی مسلمانوں کی عورتیں ان کے دین پر چلیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اسی طریقے سے محرم سے متعلق میں ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن بھائی کا سوال آ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ملکوں میں 1 محرم سے لے کے 10ویں محرم تک پروگرام کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عالم دین کو خاص طور پر جو اپنے آپ کو عالم کہے، مفتی کہے، پیشوا مانے، اسے خاص طور پر اسی اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان و زمین کے مولا نے اتارا ہے، اور جتنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے اتنا ہی کہنا چاہیے، اور اپنی طرف سے یا کسی غیر کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو بیان نہ کرنا چاہیے۔ محرمی جلسوں کے اندر، محرمی میلوں کے اندر، محرمی پروگراموں کے اندر گلے پھاڑ پھاڑ کر کے، ٹوپیاں اچھال اچھال کر کے، مگرمچھ کا آنسو گراتے ہوئے، آل رسول کی محبت کا جھوٹا دم بھرتے ہوئے، حضرت حسین سے عقیدت کا جھوٹا دم بھرتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کرتی ہیں، اللہ کی قسم جو ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور اللہ کے رسول کے مبارک زبان سے ثابت نہیں ہے، مبارک زبان سے ثابت نہیں، بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ ماہ محرم میں
لوگ یہ بیان کرتے ہیں اس کی فضیلت میں، جو عاشورہ کے روز غسل کرے تمام سال بیمار نہیں ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو 10ویں محرم کو غسل کر لے وہ ہر پورے سال بیمار نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیچارے بہت غسل کرتے پھر بھی ڈاکٹروں کی دکانیں بھری ہوتی ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ وہ عبادتیں جن کا کرنا اسلام کا رکن اور جن کو کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہے، ان عبادتوں کی فضیلت میں ایسا اجر و ثواب نہیں بیان کیا گیا کہ جو حج کر لے، جس سال حج کر لے سارا سال بیمار نہیں ہوگا، جو رمضان کا روزہ رکھ لے سارا سال بیمار نہیں ہوگا، جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے وہ سارا دن بیمار نہیں ہوگا۔ انبیاء بیمار ہوئے ہیں، اولیاء بیمار ہوئے ہیں، ہنستے صبر ایوب آپ لوگوں کو یاد، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیمار ہوئے ہیں بیمار کی نہیں ہوئے ہیں، صحابہ کرام نہیں بیمار ہوئے ہیں، ایوب علیہ السلام نہیں بیمار ہوئے ہیں، ہنستے یوسف علیہ السلام کے والد محترم نام کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام، یوسف کے غم میں روتے روتے اندھے ہو گئے، بیماری کی نہیں ہے۔ ارے بکواس بیان کرنے والوں، جھوٹا پٹارا کھول کر کم پڑھے لکھے لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہو۔ تو ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک فضیلت جھوٹی یہ بیان کرتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے روز اپنے اہل و عیال پر کھانے اور کپڑے کی وسعت کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ تمام سال کشادگی کر دیتا ہے، کہ جو 10ویں محرم کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ اپنے بیوی بال بچوں کو، تو پورے سال غربت نہیں آتی۔ اس کے باوجود بھی گھر چھوڑ کر سعودی آنا پڑا ہے ایسی کوئی بات؟ کسی اہم سے اہم عبادت پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ظاہر بات ہے جاہل آدمی ہے، مولوی صاحب کو لوٹنا ہے، اپنے کو پہناؤ دوسروں کو بھی، آگے بھی بات آ رہی ہے، تو ایسے ہی بات ہوائی فائرنگ کریں گے جس کو سن کر لوگ حیران اور سجدہ رہ جائیں۔ اسی طرح من گھڑت روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، جو محرم کی جمعرات، جمعہ، سنیتر کے روزے رکھے اس کے لیے 9 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ ایک چیز یہ بھی ان جلسوں میں بیان کیا جاتا ہے، رمضان کے کسی دن کے روزے کی یہ فضیلت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان، 9 سال۔ اسی لیے شاید یہ لوگ جو محرمی میلہ مناتے ہیں ان کو نماز روزے کا کوئی واسطہ خاص طور پر نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو، ہاں یہی وجہ ہے۔ اسی طرح ایک بکواس روایت یہ بیان کی جاتی ہے، جھوٹی من گھڑت، جو محرم کے پہلے 10 دن روزے رکھے وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہو جائے گا، وارث بس فوراً، جو محرم کے 10 دنوں کے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول اکرم کی حدیث کافی نہیں ہے کہ سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا کہ وہ فردوس اعلیٰ کا وارث ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محرم کی پہلی تاریخ کو جو یہ دعا پڑھے شیطان سے محفوظ رہے اور اس کے لیے 2 فرشتے حفاظت پر مامور ہوں گے۔ کوئی دعا وہ لوگ گڑھے ہوئے ہیں، اس کے لیے 2 فرشتے۔ اس طریقے سے بہت ساری من گھڑت اور بکواس روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جھوٹی تباہی روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس پر ظلم و ستم یہ ہے کہ خود رویا جاتا ہے اور لوگوں کو رلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی گئی، خلاصہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اس کی فضیلت مسلم ہے، عاشورہ کا دن اس کی فضیلت مسلم ہے۔ عاشورہ کے دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کوئی شخص نفلی روزہ رکھنا چاہے تو جتنا چاہے اس محرم کے مہینے میں رکھ سکتا ہے، اسے نفلی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملے گا، خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو، یا 9، 10، 11 کو، اور بعض قول کے مطابق 10، 11 کو اصل 9، 10 ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح احادیث پر عمل کرنے، سننے، سنانے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹی بکواس، واہی تواہی، من گھڑت باتوں کو پھیلانے سے بچائے رکھے، توحید والا بنائے، نبی کی سنت کا پیروکار بنائے، اور اللہ تعالی
ہم کو ہدایت دے، ہمارے ذریعے ساری قوم کو ہدایت دے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔